معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی حالات کو آپ کے سامنے رکھا، 2 ہجری کے بعض اہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کے سامنے غزوہ بدر کا دیباچہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مزاحمت کا گزشتہ خطبے میں ذکر کیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، قوموں کی تاریخ کے اندر یا مذاہب کی تاریخ کے اندر 8 سال کا مختصر وقت، 2 ہجری سے 10 ہجری تک کا یہ جو مختصر سا وقت ہے، یہ قوموں کی زندگی میں کوئی لمبا وقت یا مدت نہیں مانی جاتی، لیکن ان 8 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کے ذریعے، سنت مزاحمت کے ذریعے، غزوہ اور سرایا کے ذریعے ایک انقلابی کیفیت کو بپا کیا، یہاں تک کہ ان 8 برسوں کے اندر وہ مسلمان جو گنتی میں تھے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، لاکھوں کی تعداد میں ان 8 سال کے اندر پہنچے۔ اور یہ ایک اللہ کی مدد بھی ہے، اور ایک رہتی دنیا تک امت کو کچھ سبق بھی سکھلانے مقصود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جو صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کے برعکس مدنی زندگی میں سنت مزاحمت کو اختیار کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کا شوق اور رغبت مسلمانوں کے اندر ڈالنا شروع کی۔ آپ کے سامنے ان آیات کو گزشتہ خطبہ میں رکھا تھا کہ کیسے جہاد ترتیب سے مسلمانوں کے اوپر جب فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر طمع، لالچ، ہرس اس جہاد کی اور قتال کی مختلف احادیث کے ذریعے، اللہ کے فرامین کے ذریعے مزید اجاگر کی، اور یہ بھی کہا ایک وقت آئے گا کہ تم مال و دولت کے پیچھے پڑ جاؤ گے، گائے بیل کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی زراعت کی طرف توجہ کر لو گے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے، مال و دولت کے انبار اپنے گھروں میں لانا شروع کر دو گے، ذلت اور پستی تمہارا ایسا مقدر ہو جائے گی، تمہارے نصیبے میں آ جائے گی کہ جب تک تم اپنے دین کے اوپر واپس نہیں آؤ گے تم کبھی عروج نہیں پاؤ گے۔ آج مسلمان انہی حالات کا شکار ہیں۔ وہ دین میں واپسی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بعض جگہ جہاد فی سبیل اللہ کو دین بھی کہا گیا، اور دین میں واپسی، دین میں پورے کا پورا آ جانا، اس سے مراد بھی جہاد فی سبیل اللہ بعض حدیثوں میں لی گئی۔ جب تک تم جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے تمہاری عظمت رفتہ واپس نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر یہ بات گزشتہ خطبے کے آخر میں رکھی تھی کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو بندہ دل کے اندر بھی دشمن کے ساتھ لڑائی کی پریپریشن یا تیاری نہ کرے۔ ایک بات یاد رکھیے، شریعت کا ایک مزاج ہے کہ شریعت دشمن سے ہر وقت ملاقات کی خواہش کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ بندہ ہر وقت دشمن سے مدبیڑ یا دشمن کے مقابلے کی دل میں خواہش نہ رکھے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تیاری بھی نہ کرے۔ دل میں تیاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ دشمن کے حملوں سے بچائے، لیکن اللہ اگر دشمن حملہ کر دے گا تو پھر میں پشت نہیں پھیروں گا، پھر میں اس سے لڑوں گا بھی، اور تیرے دین کے لیے اس کے ساتھ تلوار کو بے نیام بھی کروں گا، قتال بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا۔ دشمن سے مدبیڑ یا اس سے لڑنے کی خواہش اس طرح کرنا کہ وہ میرے پہ حملہ آور ہو جائے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن جو مجاہد فی سبیل اللہ، جو سولجر ہے، اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ دشمن میرے مقابلے میں آئے اور میں اس سے قتال کروں، یہ نیت جائز ہے۔ میں عمومی مزاج کی بات کرتا ہوں۔ پھر شریعت نے بہت سے احکامات جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے یوں بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ اس کی بعد جزیات کو بھی بیان کیا۔ یہ ایک لمبا چوڑا اکیڈیمک موضوع ہے، لیکن مختصر چونکہ سیرت کے باب میں آیا ہے اس لیے آپ کے سامنے مختصر سا رکھتا ہوں کہ شریعت نے جہاد کی بات جزیات کو بھی بیان کیا۔ وہ کس طرح؟ یہ بھی بیان کیا اگر آپ کے مقابلے میں، ایک کے مقابلے میں 10 کی تعداد ہو، اول اسلام میں یہ شرط تھی کہ ایک کے مقابلے میں 10 دشمن کے سولجر ہوں، ایک سپاہی کے مقابلے میں 10 دشمن کے سپاہی ہوں تو آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات، واقعات اور مسلمانوں پہ نرمی کرتے ہوئے
اس جز کے اندر بھی تخفیف کی اور کہا کہ میں اب تمہارے اوپر تخفیف کرتا ہوں، اور اب ایک سپاہی کے مقابلے میں 2 سپاہی ہو تو تمہارے اوپر جہاد فرض ہے۔ اب یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان باتوں کا مفہوم کیا ہے۔ ایک کے مقابلے میں 2 سپاہی ہوں تو اس سے مراد بعض محدثین نے یہ لیا کہ پھر تو جہاد فرض ہو جاتا ہے اور یہ اقدامی جہاد کی آیت ہے، اور بعض محدثین نے یہ لکھا ہے اس سے مراد اقدامی جہاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پشت پھیرنے کی، واپس پلٹنے کی، یعنی ایک تو ہے پشت پھیر کے بھاگ جانا، یہ تو اسلام میں حرام ہے کلی طور کے اوپر، ایک ہے واپس پلٹنا اور اس تدبیر کے ساتھ کہ میں دوبارہ حملہ کروں گا، جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنے کی نیت سے لشکر کو واپس لے جانا، یہ اس کی شرط ہے۔ اگر ایک کے مقابلے میں 2 سپاہی ہوں تو پھر آپ واپس بھی پلٹ نہیں سکتے۔ حکمت کے طور کے اوپر بعض محدثین نے اس کی یہ بھی تشریح کی ہے کہ یہ واپس پلٹنے کا نصاب بیان کیا گیا ہے کہ واپس تب پلٹا جائے گا جب ایک کے مقابلے میں 3 ہوں گے، ایک کے مقابلے میں 4 ہوں گے، تب بھی جو ڈٹ جائے، جو ثابت قدم رہے تو جائز ہے، لیکن اگر واپس پلٹے گا اس کے اوپر کوئی عذاب اور عتاب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا یہ دشمن کی کلی تعداد کے اوپر ہے کہ مسلمان 1 لاکھ ہیں، دشمن 2 لاکھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، جو اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ مراد یہ ہے، بعض دیگر حدیث اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ واپس پلٹنے کا ایک نصاب بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی پسپائی اختیار نہیں کرنی چاہیے اگر دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے، کیونکہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک ہلاک کرنے والا گناہ یہ بھی ہے کہ جس دن میدان جنگ لگا اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ، اور اللہ رب العزت کو بھی اور نبی کریم کو بھی یہ عادت بڑی بری لگتی تھی۔ آپ نے وہ 3 صحابہ کا مشہور واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ جب دشمن میدان کارزار میں تھے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے، ایک لمبا چوڑا واقعہ قرآن پاک میں ان کا بھی آتا ہے، اور استغفار کے حوالے سے آپ نے وہ واقعہ اکثر اوقات علماء سے سنا ہوگا۔ تو بنیادی طور کے اوپر اسلام کا یہ مزاج ہے، اگر دشمن سے مدبیڑ ہو گئی، اگر دشمن آمنے سامنے ہو گیا، اب پشت نہیں پھیرنی۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کو پچھلے جمعے کے آخر میں بیان کیا کہ پھر عمر کا بھی احساس نہیں ہے۔ ایک انسان سوچے جی میں 50 سال سے اوپر ہو گیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کی ابتدائی 55 برس کی عمر کے بعد کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس حدیث کا اطلاق ہر ایک کے اوپر ہے، چاہے کوئی 60 سال کا مسلمان ہو، ہاں جو کوئی معذور ہے، جو کوئی اندھا ہے، جو کوئی لنگڑا ہے، جو کوئی معذور ہے، جو کوئی اپاہج ہے، جو کوئی کمزور ہے، جو کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسلمان کی عمر چاہے 70-80 برس کیوں نہ ہو، تندرست ہو، اس کے دل میں بھی یہ تیاری ضرور رہنی چاہیے کہ اگر کبھی دشمن حملہ کر دے گا تو میں اس جنگ میں شامل ہوں گا، اور یہی شریعت کا مزاج ہے اور یہی مسلمانوں کا مزاج ہے۔ اور اس کی مثال آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جو کوئی لوگ ترکی گئے ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ بتائیے کہاں مدینہ ہے، کہاں ترکی ہے، کتنی عمر ہے، 70-80 برس سے بھی اوپر ہو گئے ہیں۔ قبر کہاں پہ بنی ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، قسطنطنیہ کے قلعے کے نیچے قبر کو بنایا گیا، اور کہا وصیت بھی یہ کر کے گئے تھے کہ میری قبر اس آخری مقام پہ بنانا جہاں مسلمانوں کے فتح کے گھوڑے آخری ٹاپوں کو لگائیں، یعنی آخری سرحد کے اوپر۔ اور پھر مسلمانوں نے جب وہاں پہ قبر کو بنایا تو اعلان کیا یہ صحابی رسول کی قبر ہے، اے کفار کے لوگوں، اے روم کے لوگوں، یاد رکھنا یہ صحابی رسول ہے، یہ ہماری سرحد یہاں تک ہے، فتوحات یہاں تک آ گئی ہیں، اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھے تو اور لشکر آئیں گے، تمہیں خاک و خون میں نہلا کے چلے جائیں گے۔ کسی کو جرت نہ ہوئی، کتنے عرصے بعد دوبارہ لشکر آئے، پھر مسلمانوں نے فتوحات اور کی، لیکن کسی کافر کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ ابو ایوب انصاری کی قبر سے آگے بھی گزر جاتا، ایک قدم آگے بھی رکھ لیتا یا اس کی بے حرمتی کر جاتا۔ یہ مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ جہاد، شوق جہاد کس طرح پیدا کیا، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ آپ کو پتا نا سید ولد آدم ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ ہے، اور خواہش کا کر رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، اور پھر میں زندہ ہوں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ بتائیے
ایک نبی جس کے اتنے مقام و مرتبے ہوں، جن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، جو سید ولد آدم ہے، جن کے کہنے کے اوپر جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کے کہنے کے اوپر حساب کتاب شروع ہونا ہے، جن کے پاس اس وقت پوری اولاد آدم نے جانا ہے کہ حساب کتاب شروع کرا دیجئے، اتنے مقام و مرتبے والا نبی بھی ایک اور مرتبہ پانے کی خواہش کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جی بھی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کروں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جنت کے اندر جو بھی بندہ مسلم چلا جائے گا، اللہ رب العزت اس مجلس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اصل زندگی کا مقصد اسی جنت کا حصول ہے، اور بعض صوفیوں نے یہ خام خواہ آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، جی جنت کی لالچ میں، جنت کی طمع میں اور جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ صوفیوں نے کہا، بد عقیدہ ہے۔ یہ جنت کی طمع، جنت کی لالچ اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، اور جہنم کا خوف اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ پورا قرآن اگر آپ اس کی ترتیب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں کہ کتنی ہی جزیات صرف جنت کے بارے میں، کتنی ہی جزیات صرف جہنم کے بچاؤ کے بارے میں۔ ہاں، جنت کی لالچ، جنت کی نعمتوں کی خواہش اور طمع کی وجہ سے بھی عبادت ہونی چاہیے، جہنم کے خوف سے اور جہنم کے بچنے کی وجہ سے بھی عبادت ہونی چاہیے۔ بعض صوفیوں نے، اللہ معاف کرے، کیا فلسفے نہیں اپنائے۔ ٹھیک ہے، جزوی طور پہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی بندگی میں عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں ہونی چاہیے، لیکن سرے سے باقی باتوں کو فراموش کر دینا اور یہ صرف یہی بات کو عبادت کا عین قرار دے دینا، عبادت کا فرض قرار دے دینا، یہ بھی شریعت کا مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ شریعت مکمل ایک ضابطہ ہے، مکمل ایک منظم فکر ہے جو مکمل ضابطہ حیات دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی، کوئی بندہ، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اگر کوئی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی یہاں پہ لکھا بھی ہوا، اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی اصل زندگی کا خلاصہ ہے۔ اب کوئی جنت میں چلا جائے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا میں جنت سے نکل جاؤں، کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا۔ جنت مل گئی، بڑی محنت، سٹرگل، آزمائشوں، زندگی کی تکلیفوں کے بعد، موت کی سختیوں کے بعد، قبر حشر کے بعد ملتی ہے، تو انسان کوئی خواہش کرے گا میں جنت سے نکل جاؤں؟ کوئی انسان خواہش نہیں کرے گا۔ لیکن حدیث کے اندر ایک لفظ موجود ہے استثناء کا، مگر ایک رتبہ، ایک مقام جنت میں بھی ایسا ہوگا جس میں فائد ہونے والے لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر! وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہداء ہوں گے، وہ شہید ہوں گے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد، جنتوں کی نعمتوں میں کھو جانے کے بعد بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم تیرے رستے میں پھر جہاد کریں، پھر قتال کریں، پھر ہمارا خون زمین پہ گرے، پھر ہمیں یہ وہ لمحہ ہے۔ یہ کس لیے اللہ سے یہ مطالبہ کریں گے جنت میں جانے کے بعد؟ اس کی ایک وجہ ہے، محدثین نے بھی قربان جائے ان کی خدمات پہ بھی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ وہ کہا یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو لذتیں انسان کو محسوس ہونی ہیں، اس سے بھی بڑی لذت شہید کا جب پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ رب العزت کو مقصود ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی اور عزت و اکرام کے وہ مناظر اسے دکھاتے ہیں کہ جو لطف اور جو اطمینان اور جو سکون شہید کو ان لمحوں میں آتا ہے وہ جنت میں جا کے بھی نہیں آتا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، شہید بیچارہ تکلیف میں مر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ زندگی کے اندر تو جو تکلیفیں آئیں گی سہے گا، لیکن موت کا جو حملہ اس کے اوپر ہوگا نا، موت کے وقت جو اس کے اوپر تشدد، ظلم یا کاٹ یا جس طرح بھی اس کو نوچا جا رہا ہوگا، اس کو اس وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تمہیں کیڑی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت اس کی مشکلات، جب شہادت کا رتبہ دینا مقصود ہو گیا، جب ایک بندے نے ثابت کر دیا، اللہ تیرا دین، تیرے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تو نے زندگی دی تھی، تیری امانت تھی، لے یہ امانت تجھ کو لٹاتا ہوں، تیری خاطر دنیا سے واپس چلا جاتا ہوں۔
پھر بتائیے اللہ اس کا کیسا اکرام کرے گا؟ اور یہی وہ اکرام ہوگا، یہی وہ لطف ہوگا، یہی وہ مناظر ہوں گے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی شہید یہ خواہش کرے گا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں اسی منظر کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہی لطف و کرم دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہی میزبانی کی جو آپ نے امیدیں شہادت کے لمحوں میں مجھے دی تھی، میں دوبارہ دنیا میں جا کے اسی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر یہ جذبہ جہاد کا پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مارکا بے سر و سمانی کے عالم میں لڑے جانے والا ہے، جس کے اندر میرے صحابہ کے پاس بعض کے پاس تیر ہوں گے، بعض کے پاس تلواریں ہوں گی، بعض کے پاس نیزے ہوں گے، جن کے پاس تلواریں ہوں گی شاید بچانے کے لیے ڈھالیں بھی موجود نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ان کی ٹریننگ، ان کی تیاری، یہ احادیث اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک عظیم الشان مارکے کے لیے اور یہ جو 8 سالہ جد و جہد ہے اس کے لیے منظم انداز میں تیار ہو جائے۔ پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 2 قطرے 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کون کون سے 2 قطرے، کون کون سے 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں؟ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے زمین پہ گر جائے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورت سے یہ وعدہ کیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک آنسو کا قطرہ بھی، ایک آنسو کا بہانا مشکل ہے، خون بہانا تو شاید بزدل لوگوں کے لیے یا کمزور لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن آنسو کا قطرہ بہانا بھی کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ زمین پہ گر جائے، بندہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا قطرہ جس کا اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں زمین پہ گر جائے، وہ خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا، ایسے قطرے والے کے صاحب کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور 2 نشان، ان سے مراد بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ کا نشان ہے، 2 نشان، ایک وہ نشان جو جہاد کرتے ہوئے زخم کا لگ گیا، دشمن نے تلوار چلائی، دشمن نے گولی چلائی، دشمن کے آمنے سامنے اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، نشان لگ گیا، یہ اللہ کو نشان بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا نشان جو فرائض کی عبادت میں بندہ مومن کو لگ جائے، سبحان اللہ، فرائض کی عبادت میں بندہ مومن کو کیا نشان لگتا ہے؟ کبھی ماتھے پہ محراب پڑ جاتا ہے، کبھی پاؤں کے اوپر چنڈی پڑ جاتی ہے، کبھی کسی جسم کے مقام کے اوپر کچھ نشان لگ جاتا ہے، کبھی ہمارے کوئی نمازی ساتھی آئیں فرض نماز کے لیے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ وہ نشان مسجد میں نماز کے لیے رہا تھا، رستے میں حادثہ ہو گیا، یہ نشان بھی اللہ کو پسند ہے کیونکہ فرائض کی ادائیگی میں یہ لگا ہے۔ تو حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مراد یہ ہے جتنے بھی فرائض ہیں ان کے اندر پڑھنے والا نشان اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر پڑھنے والے نشان اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور یہ 2 قطرے بڑے محبوب ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو آنکھیں اللہ کے ذکر پہ، اللہ کے خوف پہ روتی ہیں یا سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہیں۔ مجھے بتائیے، اللہ کے خوف میں رونا یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک بندہ صرف پہرا دے رہا ہے، ابھی جہاد بھی نہیں کیا، ابھی گولی بھی نہیں چلائی، ابھی تلوار بھی نہیں چلائی، صرف سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا امیر المومنین کے یا خلیفۃ الرسول کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت میں پہرے داری کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس آنکھ کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا کیسا کرم ہے کہ جو آنکھ پہرا دیتی ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس پہرا دینے والی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ ہم نے یہ سارے کا سارا فلسفہ، یہ سارے کا ساری ٹیچنگز، یہ سارے کے سارے اصول بھلا دیے، ہم دین سے دور چلے گئے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، سیرت کے یہ باب جب آتے ہیں، ان میں یہ جو ابواب ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کو اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی، دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، ہر بندے کا اپنا ذوق اور مزاج ہوتا ہے، لیکن چونکہ سیرت بیان ہو رہی ہے اس لیے ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ بیان کرنا سب سے زیادہ مشکل بات ہے کہ جس دور میں جہاد فی سبیل اللہ کو ایک گالی بنا کر اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایک دہشت گردی بنا کر معاشرے میں پیش کیا جائے،
حقیقت تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے عروج کا، اگر اسلام نے عروج پانا ہے، آپ نے ہمسایہ ملک میں دیکھ ہی لیا کس طرح عروج آیا، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. اور اگر اسلام دوبارہ عروج پائے گا، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ اصول ہے، یہی وہ اسلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل امت کو سمجھا گیا. اب امت کی مرضی ہے کب جاگتی ہے کب نہیں جاگتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ نہیں دیا کہ ایک وقت آئے گا تم پر گروہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. اللہ کے رسول اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ حیران رہ گئے صحابہ، کیا بدر جتنے بھی نہیں ہوں گے، 313 بھی نہیں ہوں گے کہ ہم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے؟ نہیں نہیں، تم تو موسلا دھار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ اور پانی کے اوپر آنے والے بلبلوں جیسی ہوگی، کیونکہ تمہارے دل میں وہن نامی بیماری ہوگی. وہ کیا بیماری ہے؟ موت سے نفرت. افسوس ہے مسلمان اور موت سے نفرت کرے. کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت سے بچ جانا؟ کوئی 20 برس کا مسلمان ہو، 40 کا ہو، 70 کا ہو، کسی مسلمان کا کوئی عقیدہ ہے کہ موت سے بچ جانا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ یقین ہے مرنا ہے، ایمان ہے پختہ، موت سے مفر نہیں ہے. نہ باپ زندہ ہے، نہ دادے زندہ ہے، نہ پردادے. باپ زندہ بھی ہوں، کئیوں کے زندہ بھی ہوں گے، پردادے کے دادے کہاں پہ، سب کو پتہ ہے موت لازمی ہے، موت یقینی ہے. اور تیرے مر جانے کے بعد 50 برس 100 برس نہیں گزرتے، زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں، تیرے نام کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی تو موت سے ڈرتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی. موت سے ڈریں گے؟ مسلمان ہو کے موت سے ڈرنا کس وجہ سے؟ موت تو اللہ کے حضور میں اپنی جد و جہد، اپنی ساری زندگی کی تگ و دو کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت ہے. انسان ساری زندگی سٹرگل کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا. موت سے کس چیز کا گھبرانا ہے؟ موت تو ایک موقع ہے، موت تو آپ کو ایک نتیجے کا، آپ کے رزلٹ کا اعلان. ہاں اس لیے ڈرتا ہے، اس لیے گھبراتا ہے کیونکہ اپنے اعمال کمزور ہیں، اپنے اعمال ناقص ہیں، اپنے اعمال دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگائے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا خوف آتا ہے اب اللہ کے سامنے جا کے بڑھ کے کیا نتیجہ دوں گا، فیل نہ ہو جاؤں. اور اگر فیل ہونے کا خطرہ ہے تو دنیا بہترین عالم میں گزارو، دنیا اس طرح گزارو کہ موت کا کوئی خوف نہ رہے. اور موت کا خوف اس بندے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اوپر جنت واجب ہے. صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا موت کا فاصلہ ہے. تو موت سے کیا گھبرانا ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے؟ ہاں یہ خوف موت کا نکل جائے تو یہ ساری دنیا کی قیادتیں زمین بوس ہو جائیں، آپ کے سامنے جھک جائیں، آپ سے مذاکرات شروع کر دیں. آپ نے اپنے ہمسایہ ممالک کا پورا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے کہ کس ایک اصول، ایک اسلامی اصول کے اوپر کھڑے رہے اور ڈٹے رہے اور پشت پھیر کے نہیں بھاگے. تو اللہ رب العزت نے عزتیں بھی دی ہیں، آج مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. آج ہر دنیا کی طاقت انہی سے مذاکرات کرنے کی خواہش مند ہے. غزوہ بدر سے قبل کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے. یہ جو غزوہ بدر ہے یہ نہیں کہ یہ اچانک ہی مارکا پیش آ گیا، کچھ واقعات اس غزوے سے قبل بھی ایسے پیش آئے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غزوہ کی بنیادی طور پہ ابتدا بھی کفار مکہ کی طرف سے ہوئی تھی. ایک لفظ آیا غزوہ اور ایک لفظ ہوتا ہے سریہ. ان دونوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ زندگی میں متعدد غزوات اور سرایا کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا ہے. غزوہ بنیادی طور پہ اس جنگ کو کہتے ہیں، عام فہم جو عام معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ تو شامل نہیں ہے لیکن روانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بنیادی طور پہ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے قیادت بھی رسول اللہ کریں، خود بھی موجود ہوں اور اس کے قائد اور رہنما اور سپہ سالار بھی خود ہوں. اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قیادت میں روانہ کی ہو. اب ایک بات یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، بات آئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کی جنگ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیوں قرار دیا؟ یہ اس کو ایک اعزاز دیا، یہ اس کو ایک سند بخشی کہ جس طرح کفار مکہ کا، قریش مکہ کا شرک تھا، بدعت تھا، بتوں کی پرستش تھی،
نہایت برے حالات تھے. یہ سارے کا سارا موضوع آپ کے سامنے پچھلے سے پیوستہ جمعے میں رکھا تھا کہ وجہ کیا جنگوں کی, وجہ کیا تلواریں بے نیام کرنے کی. وجہ صرف عقیدہ توحید تھا, وجہ توحید الوہیت تھی, عبادت کے اندر غیر اللہ کا شرک کرنا تھا. تو اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک اور امت کو یہ اعزاز اور سند دی کہ اسی طرح کا شرک دنیا میں ایک بستی ہے ہندوستان نامی, جہاں پہ اسی طرح بتوں کی عبادت ہوتی ہے. جو کوئی بھی اس جنگ میں شامل ہوگا, جو کوئی بھی میری امت کا شخص اس جنگ میں شامل ہوگا, وہ سمجھ لے وہ جنگ یا سریہ میں شامل نہیں ہے بلکہ غزوہ میں شامل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیادت کی ابتدا کر دی ہے, اور اس کی قیادت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بتوں کو خانہ کعبہ سے گرا کے کر دی ہے. آج کے بعد قیامت تک ہندوستان کے اوپر جو بت شکن ہوگا, وہاں پہ جا کے بت گرائے گا, اس کو میں اعزاز دیتا ہوں کہ وہ غزوے میں شامل ہوگا, سریے میں شامل نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا غزوہ ہند ایک جنگ ہے؟ کیا غزوہ ہند صرف ایک مارکہ تھا؟ یہ بھی غلط العام ہے. یہ ابھی غزوہ ہند ہونا ہے, ابھی غزوہ ہند ایک جنگ کو نہیں کہتے. یہ کنسپٹ بھی کلیئر کر لیجئے. ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی وہ ہر یلغار جو شرک اور کفر کے ان بتوں کو گرانے کے لیے, اس کو تحقیق کرنے کے لیے, اعلی کلمت اللہ کے لیے, اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور اس خطے کے اوپر دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے جتنے بھی حملے ہوں گے, جتنی بھی جنگیں ہوں گی, جتنے بھی حکمران آئیں, جتنے بھی سپہ سالار آئیں, ان سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ غزوہ ہند میں شامل ہیں. گویا وہ ایک جنگ نہیں ہے, وہ حملے متعدد ہوں گے, چاہے سومنات کے ہوں, چاہے غزنوی کے ہوں, چاہے بابر کے ہوں. آج لبرل مافیا سومنات کے یا غزنا کے جو حملے ہیں, معاذ اللہ, کہتے ہیں یہ ڈاکو آئے تھے افغانستان سے ہندوستان کا مال لوٹنے کے لیے. ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند اور اعزاز دیا ہو کہ یہ حملہ آور کسی عام جنگ میں شامل نہیں ہے, یہ غزوے میں شامل ہیں. یہ بدبخت کہتے ہیں جی وہ ڈاکو تھے, جی وہ مال لوٹنے آئے تھے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان کا تو اللہ تعالیٰ ہے, ان کو ہدایت دے. ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ویسے تو کئی مرتبہ انسان نا امید ہو جاتا ہے ان کے رویوں سے. خیر, غزوہ بدر سے پہلے بعد ایسے واقعات آئے تھے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اقدام کفار مکہ کا تھا. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سعد بن معاذ, آپ کو پتہ ہے مدینہ کے بڑے صحابیوں میں سے تھے, ان کی امیہ بن خلف سے مکہ کے سردار سے بڑی دوستی تھی. وہ سعد جب امیہ بن خلف کے پاس گئے مکہ میں, کہا یار مجھے نا کسی ایسے وقت میں عمرہ کروانے کی اجازت دینا جس وقت ذرا قریش مکہ سوئے ہوں, میں اطمینان سے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر لوں. دوپہر کا وقت تھا. امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو لے کے نکلے. اتفاقاً ابو جہل بھی اس وقت اٹھا ہوا تھا, وہ بھی آ گیا. یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ سعد بن معاذ. اچھا یہ وہ ہے جس نے بے دینوں کو معاذ اللہ مدینہ میں پناہ دی ہوئی ہے. امیہ بن خلف اے ابو سفیان, اس کا کنیت یہ تھی, اگر تو نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی تو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا. تو سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا, کیا بات کرتا ہے, تو میری گردن کاٹے گا؟ تیرے جو قافلے شام کی طرف جاتے ہیں قریش مکہ کے, ہمارے رستوں سے ہو کے جاتے ہیں, تیرا کوئی قافلہ وہاں سے گزر نہیں سکتا اگر تو نے میرے سے اونچی آواز میں بھی بات کی, بدتمیزی بھی کی. گویا ابو جہل نے اس وقت اپنے یہ نیت اور ارادے کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ جو بے دین معاذ اللہ جن کو وہ کہتا تھا تم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, ہم ان قریب تمہارے اوپر لشکر کشی کریں گے. اس سارے واقعے کے اندر اس کی یہ بدنیتی, حالانکہ کوئی یہ ایک عام بات ہے کہ اہل مکہ اہل یثرب کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے, بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا اہل یثرب کے بارے میں یہ قول اسلام سے قبل ان کے موجود ہیں کہ اہل یثرب اے اہل مدینہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہمیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی اہل مدینہ کی عزت تھی, اہل مدینہ ان کا تجارتی قافلہ بھی تھا, لیکن یہ جو ابو جہل کا سعد بن معاذ کے ساتھ رویہ ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا تھا کہ ان کے سینوں میں انتقام کی اور بدلے کی, چونکہ ہجرت کو وہ عملی طور پہ نہیں تھے روک سکے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے سیرت میں رکھے تھے. ہجرت کو روکنے کی جتنی انہوں نے کوشش کی, ظلم ستم تشدد کے ساتھ, وہ نہ روک سکے, تو ان کے اندر انتقام کی ایک آگ جلتی جا رہی تھی. انشاءاللہ غزوہ بدر کے جو دباچہ ہے اور غزوہ بدر کا
جو مارک ہے اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات کے اندر آپ کے سامنے تفصیلاً اس باب کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔